واوین کے تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ اگر آپ کا ارادہ اللہ ہے، آپ کا سفر اللہ ہے، تو آپ کا نتیجہ بھی اللہ ہی ہے۔ مومن کا دل عرش اللہ ہے، اور اگر آپ دل کی دنیا میں داخل ہوئے تو پھر آپ باہر کے مسافر تو نہ رہ گئے، بلکہ آپ تو اندر کے مسافر ہو گئے۔ اللہ پر راضی وہ انسان ہے جس نے اللہ سے کچھ اور نہیں لینا۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے، اور راضی انسان وہ ہے جو اللہ کے کام میں دخل نہ دے۔ مال جہالت ہے اور آگہی اللہ کا قرب ہے۔ خدا کا خوف کیا جائے تو غریبی کا ڈر نکل جاتا ہے۔ دعا پر ایمان آپ کو مقربین میں شامل کر دے گا۔ سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے اور اللہ ہی کی تلاش ہے۔ دل ایک قسم کا خانہ کعبہ ہے، یعنی اسلام سے پہلے والا۔ اس میں خواہشات کے بت پڑے ہوئے ہیں، وہ بت نکال دو تو یہ صاف ہو جائے گا۔ زندگی کو اللہ کا فضل ماننے والا سکون دریافت کر جاتا ہے۔ اس دنیا کے کفس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تو اس دنیا سے مر جا، پھر فانی و ذات اور بقا باللہ ہو جائے گا، کیونکہ جب تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو جائے گی تو تو باقی ہو جائے گا۔ اب تو تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے، اس لیے تو فانی ہے۔ یہاں دنیا میں ٹھہرنے کی بجائے نکلنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو سکون مل جائے گا۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بھائی پر رحم نہ کیا اور اللہ کا یہ حکم بھی نہ مانا تو آپ دنیا دار ہو گئے اور عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ جس دل میں محبت پیدا ہو جائے اس دل میں نفرت پیدا نہیں ہو سکتی، اور جس دل میں عاجزی پیدا ہو جائے اس میں غرور پیدا نہیں ہو سکتا۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کے عمل اور نیت کے برعکس آپ کا عمل ہو، یعنی جو آپ کی طرف بری نیت کے ساتھ آیا تھا وہ آپ کی طرف سے اچھا عمل لے کے جائے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ آئی تو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت جلوہ گر ہو گئی، کیونکہ دل خالی نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی کی اصلاح ہو جائے اور توبہ قبول ہو جائے تو لوگ اس کی غلطیاں بھول جاتے ہیں۔ فقراء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر شادی لذت کی خاطر کی ہے تو یہ حرام ہے، اور اگر اللہ کا حکم سمجھ کے کی ہے تو یہ صحیح ہے۔ قرآن کا مطلب اگر اللہ آشکار کرے تو آشکار ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر آپ کسی صاحب یقین کے ساتھ چل رہے تو اس سے یقین کی دولت ملتی رہے گی۔ جہاں سے رضائے الہی شروع ہوتی ہے وہاں سے وزڈم یعنی دانائی شروع ہوتی ہے۔ کرامت اور توجہ حال کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، آنے والے کے ساتھ اور جانے والے کے ساتھ متوجہ کرتی ہے، اور فقر متعلق کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر ارادہ مسلمان ہو جائے تو پھر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اور باطن یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے ارادے کے ساتھ ہو جائے۔ نفس کی دنیا میں کھانا کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی، اور روح کی دنیا میں کھانا نہ کھاؤ تو صحت قائم رہے گی۔ نفس کی دنیا میں جو سوئے گا وہ صحت مند ہوگا، اور روح کی دنیا میں جو سوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ جو اہل باطن ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے۔ تزکیہ یہ بھی ہے انسان کسی کو نقصان پہنچانے کی اپنی صلاحیت ختم کر دے۔ جب فیصلہ اللہ کی منظوری پر ہے تو نامنظور بھی منظور ہے۔ اللہ کی پہچان اللہ کی اطاعت ہی سے ہوتی ہے۔ حاصل کرنے کی تمنا دنیا ہے اور دینے کی تمنا دین ہے۔ آپ اللہ کے راستے کی طرف محنت کریں، ورنہ محنت
آپ کو ہمیشہ غلط راستے کی طرف لے جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل وابین کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، اور کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔